Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Alhamdulillah. فرائیڈے کا ایک اور خوبصورت دن ہمیں ملا ہے اور اس دن فرائیڈے کی سنت کو فالو کریں گے. آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ سورہ نبا کی جو 2 آیات ہیں وہ شیئر کروں گی، لیکن ان میں جانے سے پہلے میں ایک بہت ہی موٹیویشنل، بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے. اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Be in this world as if you were a stranger or a traveler." یعنی اس دنیا میں کیسے رہو؟ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو. یعنی اس دنیا میں دل نہ لگاؤ، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے. یعنی مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم سب نے ٹریولنگ کی ہے اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اپنی کسی طرح سے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں، اور بیچ میں اگر کوئی ٹرانزٹ ٹائم آتا ہے یا بیچ میں کہیں رکتے ہیں تو بس اپنی ضرورت کی چیزیں سارا کچھ پورا کرتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں کہ کسی طرح بس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہنچ جائیں اپنی ڈیسٹینیشن تک. اب اسی حدیث میں یہ آگے بھی کنٹینیو ہوتی ہے. حضرت ابن عمر used to say, "If you survive till the evening, do not expect to be alive in the morning. And if you survive till the morning, do not expect to be alive in the evening. Take from your health for your sickness, and take from your life for your death." یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا نصیحت کی تھی کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. اور اپنی تندرستی میں، یعنی جب تم صحت مند ہو، ہیلدی ہو، تو کیا کرو؟ ایسا کچھ کر لو جو کہ بیماری میں کام آئے، اور اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر لو جو موت کے بعد کام آئے. تو what does that mean؟ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ try to do lots of good deeds when you are healthy and alive. یعنی جتنے زیادہ گڈ ڈیڈ کر سکتے ہو وہ کر لو جب تم صحت مند ہو، جب تمہارے پاس زندگی ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے یا بیماری آ جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی بیماری آتی ہے، کوئی باڈی پین ہو جاتی ہے، ایون کوئی ہیڈ ایک ہی ہو جاتا ہے، مائیگرین ہو جاتا ہے، تو ہماری عبادات کتنی سفر ہوتی ہے نا. ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے جتنا ہم عام ڈیز میں یا جب صحت مند ہوتے ہیں تب کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم سب کے لیے میسج ہے اس حدیث سے کہ جتنا ہو سکے جب آپ کے پاس ہیلتھ ہے، صحت ہے، جب آپ کے پاس ابھی زندگی باقی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے جس میں ہم اس طرح سے عبادات، اس طرح سے ہم نیکیاں نہ کر سکیں. تو یہ ہمیں میسج ملتا ہے اس حدیث سے. اب ہم سورہ نبا کی جو 4th and 5th آیا ہے اس کو دیکھیں گے. پہلے ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اوکے گائز، سو سورہ نبا کی آیت نمبر 4 and 5 اس کو ہم دیکھیں گے. پہلے میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھوں گی اینڈ دین رننگ ٹرانسلیشن، اور میں دونوں آیات کی ایکسپلینیشن اکٹھے ہی کروں گی، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. اب اس کی رننگ ٹرانسلیشن: ہرگز نہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا. نو، دے ول سون نو. دین پھر ہرگز نہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. اگین نو، دے ول سون کم ٹو نو. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. کلا میننگ ہرگز نہیں. اچھا، یہ جو ورڈ ہے نا، یہ کسی بھی چیز کو بہت شدت کے ساتھ رد کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ورڈ لا، نہیں، اور ایک ہے کلا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، یعنی نو ٹو ایوری تھنگ دیٹ یو سیئنگ.
تو یہ اس کا میننگ ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی گروپ میں ڈسکشن کر رہا ہو اور اس میں سے کوئی اس طرح سے بات شروع کرتا ہے کہ نو آئی تھنک دس وے اور مائی آئیڈیا از دس. جب بھی کوئی نو سے بات شروع کرتا ہے تو نارملی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ اگری ود یو, I disagree with you, no to everything that you're saying, I think this way and my idea is this, اس طرح سے بات شروع کرتا ہے جب بھی کوئی, تو یہی میننگ ہوتا ہے. پیچھے ہم نے جو آیات دیکھی تھیں جس میں کفار مکہ قیامت کے دن کے بارے میں ڈس ایگری کر رہے تھے, اختلاف کر رہے تھے, کوسچنس پوچھ رہے تھے, تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی تمہاری تھاٹس ہیں, جو بھی تمہارے اختلافات ہیں, جو بھی تمہارے کوسچنس ہیں یا جن چیزوں سے بھی تم ڈس ایگری کر رہے ہو, کلا نو ٹو آل آف دا ابو, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں تم جان لو گے. اچھا اب قرآن میں کوئی بھی ورڈ یا لیٹر جہاں پہ بھی آیا ہے نا وہ کسی مقصد سے آیا ہے, وہ ایسے ہی نہیں آ گیا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو کلا سیعلمون جو ہے وہ 2 times ریپیٹ ہوا ہے. یہ ایک بار بھی آ سکتا تھا لیکن 2 بار ریپیٹ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ سو واٹ از دا حکمہ آف ریپیٹنگ سم تھنگ, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ریپیٹ سم تھنگ؟ اس کی ایک ریزن تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مے بی یو وانٹ ٹو ایمفسائز سم تھنگ, جیسے فار ایگزامپل کہ کبھی آپ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی چیز جیسے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو نہیں دیتے, تو آگے سے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کئی بار آپ کو اپنا اینگر شو کراتے ہیں نا, آئی ڈونٹ لو یو, آئی ڈونٹ لو یو, اس طرح سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بار بار ریپیٹ کر کے وہ اپنا اینگر شو کرا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی بار ہم ریپیٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کوئی تنبیہ کرنی ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ گرم ہیٹر کے پاس جا رہا ہے اور اس کو ٹچ کرنے لگا ہے تو آپ ایک دم سے بولتے ہیں کہ ڈونٹ ٹچ, یا پیچھے ہٹو. آپ بار بار کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ وہ جلدی رک جائے اور ہیٹر کو ٹچ نہ کرے. تو یہ سارے مفہوم جو ہیں ان آیات میں ملتے ہیں. there is anger in it, threat in it, there is repetition in it, there is emphasis in it, کہ جلد پتہ چل جائے گا, ان کو جلد پتہ چل جائے گا. اب کیا پتہ چل جائے گا؟ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو فرسٹ سیعلمون آیا ہے اٹس ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ, یعنی جب موت آئے گی اور آخرت کی ساری ریالٹیز کھل کر ان کے سامنے آئیں گی تو ان کو سب پتہ چل جائے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ قیامت آنے میں تو ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی تو بہت سارے سائنس آنے باقی ہیں, تو ابھی ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے, ابھی ہم انجوائے کر لیں, جب بڑے ہوں گے بوڑھے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ بدل لیں گے زندگی کو, اور انشاءاللہ پڑھ لیں گے, دین سیکھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کو بھی جان لیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں قیامت کا تو چلو ایک دن آنا ہے, لیکن موت کے بارے میں تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب آنی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ڈیتھ کی گارنٹیڈ تو نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی آئے گی. کتنی ہم نیوز سنتے ہیں کہ ینگ بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ نیوز سنی تھی کہ جو ینگ ٹک ٹاکر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی, پھر ایک ینگ یوٹیوبر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وی ڈونٹ نو وین وی ول ڈائی. تو سمجھداری اسی میں نہیں ہے کہ اسی زندگی میں ہم اس کی تیاری کر لیں, کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو بھی نہیں پتہ نا کب آئے گی. تو جب موت کا فرشتہ آئے گا ہماری جان نکالنے, تو وہ کوئی ہالی ووڈ کی موویز کی طرح کوئی اسپیشل افیکٹس نہیں ہوں گے, وہ ریالٹی ہوگی. تو ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں. ایک بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے, پیپل آر اسلیپ اینڈ دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. ابھی لوگ سو رہے ہیں اور جب وہ موت آئے گی نا تب جاگیں گے. آج ہم بالکل سوچتے نہیں ہیں, اور ہم قیامت کے بارے میں اور موت کے بارے میں ایسے جوکس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قیامت اور موت کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے. جب پتہ ہوگا تو ہم اس طرح کے جوکس بھی شیئر نہ کریں, ہمیں ڈر لگے, اس کو ریالٹی سمجھیں. تو آج ہم بڑے ایک بیوٹیفل ببل میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, وی سیلیبریٹ, آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اگر کوئی نیٹ فلکس کا شوقین ہے تو اس پہ سیزن گھنٹوں گزار دیتے ہیں. کوئی میچ کا شوقین ہے تو اس میں فٹ بال میچز دیکھتے رہتے ہیں, گھنٹوں گزار رہے ہیں. کوئی نیوز کا شوقین ہے تو نیوز پہ گھنٹوں اور اپنی نمازیں بھی اس میں ضائع کر دیتے ہیں.
آج ہمیں یہ تو بہت فکر ہے کہ اس نے اتنے پلاٹس لے لیے، چاہے اس نے انٹرسٹ پہ لیے ہیں، چاہے وہ دنیا میں تو کامیاب نظر آ رہا ہے لیکن اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ تو بڑی فکر ہے کہ اس نے ایک ڈیزائنر بیگ لے لیا، ڈیزائنر ڈریس پہن لیا، برانڈڈ گوچی کا بیگ لے لیا، لوئی وٹون کا بیگ لے لیا۔ ہمیں یہ بڑی فکر پڑ جاتی ہے کہ جی اس نے اپنے گھر بنا لیے، اتنی کارز لے لیں۔ کیا آپ یہ سوچیں کہ when the angel of death will come, that's the time when none of this will be important at all. تب ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ ریال میڈرڈ میچ جیتا یا مانچسٹر سٹی میچ جیتا۔ تب ہمیں کیا یہ فکر ہوگی کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی صحیح ہے، کس کو آنا چاہیے، کون صحیح ہے؟ کہ ان بحثوں میں ہم لگے ہوں گے اس ٹائم؟ نہیں، اس ٹائم ہمیں اپنی فکر ہوگی کہ اب میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ابھی ہم سب ایک بڑے ڈریم سٹیٹ میں ہیں، ایک بڑے بیوٹیفل ببل میں ہیں جہاں پہ ہم بڑے مزے سے گانے سنتے ہیں اور موویز ڈراماز کو دیکھ کے بڑی فینٹسیز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ایک بڑی ڈریم لائف گزار رہے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کا حسین ببل جب برسٹ ہوگا نا، جب موت آئے گی اور وہ ساری ریالٹیز کھل کے سامنے آئیں گی نا، تو پھر سب پتہ چل جائے گا۔ اور اس ٹائم یہ فکر ہوگی کہ اب ہونا کیا والا ہے میرے ساتھ، اب کیا اعمال ہیں دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے یہ آخرت کی منزلیں آسان کرے، کیونکہ یہ دنیا کا جو حسین ببل ہے نا، یہ پھٹنا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے۔ تو ابھی اسی زندگی میں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے ہم سب کو۔ پھر یہاں پہ اب دیکھیں کہ جو ورڈ سیعلمون یوز ہوا ہے، سا مینز ان قریب، یعنی جلد ہی۔ سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، جلد ہی جان لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ there is no time left, it's just about to happen to you and me very soon، یعنی it's very near، یہ بہت قریب ہے، بہت جلد ہونے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ جو پچھلی زندگی تھی وہ پلک جھپکتے ہی گزر گئی، یعنی کہ بہت جلدی زندگی گزر گئی۔ ہم اپنی زندگی کے جو پچھلے ایئرز گزر گئے ہیں ان کو یاد کریں۔ آپ دیکھیں اپنے اسکول کا ٹائم، کالج، یونی کا ٹائم کتنی تیزی سے گزر گیا۔ اس میں سے بھی ہمیں کچھ یاد ہے، بہت کچھ بھول گئے، کتنے لوگ ہم سے دور ہو گئے، ہمارے اپنے لوڈ ونس اس دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں لگتا کبھی وہ آئے ہی نہیں تھے۔ سو دس از ہاؤ کوئکلی لائف پاسز بائی، ایسے پلک چھپکتے ہی گزرتی ہے اور اچانک ہی موت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سیکنڈ آپ دیکھیں جو سیعلمون یہاں پہ یوز ہوا ہے، اس کے بارے میں اسکالر کہتے ہیں کہ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت سب پتہ چل جائے گا۔ اب قیامت جو ہے نا یہ دو طرح کی ہے، ایک تو قیامت صغریٰ ہے یعنی چھوٹی قیامت، اور ایک قیامت کبریٰ ہے یعنی بڑی قیامت۔ اب جو قیامت، بڑی قیامت تو ایک دن مقرر ہے، وہ تو آنی ہی ہے، لیکن اس بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے جو ہر آدمی پر علیحدہ آئے گی، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو اس پر قیامت آ جاتی ہے۔ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس پہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ قیامت کرتے ہیں، حالانکہ آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جو بدو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا نا، اس کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم سب پر قیامت آ جائے گی۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم سب پر موت آ جائے گی۔ تو سبحان اللہ، ہم اس موت کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں، آج کتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہم سب کے لیے ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ ہم سب اپنی موت کو یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ موت کو یاد رکھتے ہیں نا، اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کی تیاری کی فکر ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم کثرت سے موت کو یاد رکھیں گے نا، اتنا ہی زیادہ نیکی کے کاموں کی رغبت ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، زیادہ اعمال جمع کر لیں، گناہوں سے بچنے کا دل کرتا ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو
کثرت سے یاد کرو یا کثرت سے اس کا ذکر کرو. تو اگر ہم اس چھوٹی قیامت یعنی موت کی تیاری کی فکر کرتے ہیں اور تیاری شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو بڑی قیامت ہے، قیامت کبریٰ ہے، اس کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر ایک اور چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آئی نو ہم سب بہت مصروف ہیں، بہت زیادہ ہمارے کام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنی ڈیلی روٹین میں سے ایسا ٹائم نکالیں جس میں آپ سیکلیجن میں بیٹھیں، جس میں آپ کے پاس کوئی ٹی وی، فون، انٹرنیٹ کچھ بھی نہ ہو آس پاس، اور آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے اس دن کے بارے میں سوچیں جب موت آئے گی، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور جب لوگ ہمیں آ کے قبر میں اتار دیں گے اور چلے جائیں گے، اور اس ٹائم پہ صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے جو بھی ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے. تو اس وقت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم سوچیں گے نا ہمیں اتنی ہی زیادہ اپنی تیاری کی فکر ہوگی. پھر آپ اس کے بارے میں علم بھی حاصل کریں اور پڑھیں. ڈیلی جب اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس دنیا میں دل لگانے نہیں دیں گی. دنیا کی حقیقت پتہ رہے گی. دنیا میں ہر چیز کرنی ہے، انجوائے کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، کتنا یہاں پہ انجوائے کرنا ہے اور کتنا آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ دعائیں بہت زیادہ مانگیں، کیونکہ دعائیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا کنیکشن سٹرونگ کرتی ہیں، اور اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، دعاؤں کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. تو بہت ساری دعائیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں، آخرت کی منزلوں کے لیے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو یاد کریں. جیسے ایک دعا میں پڑھ رہی تھی، میں اکثر شیئر بھی کروں گی، بخاری میں آتی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اللہ میں عذاب کی قبر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. یعنی کہ قیامت سے پہلے کا ٹائم تو وہ قبر کا ٹائم ہے نا، تو وہاں پر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، تو اس کی تیاری، اس کے لیے فکر کرنا. اور ایک بڑی موٹیویشنل حدیث ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بتا کے بس وائنڈ اپ کروں گی، کہ جس میں سارے صالح اعمال آ جاتے ہیں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. وہ کیا حدیث ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب لوگ مرنے والے کو سپرد خاک کر جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. اگر وہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کی جو نماز ہے وہ اس کے سرہانے یعنی اس کے ہیڈ سائڈ پہ آ جاتی ہے، اور اس کا جو چیریٹی یا زکوٰۃ ہے وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ آ جاتی ہے، اور پھر جو اس کا روزہ ہے، جو بھی فاسٹنگ اس نے کی، وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کے جو باقی نیکی کے کام ہیں، جو بھی اس نے حسن سلوک کیا، وہ سارا اس کے پاؤں کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. کا فرشتہ آتا ہے جب عذاب دینے کے لیے، تو جب وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں. پھر جب وہ رائٹ سائڈ پہ آتا ہے تو جو زکوٰۃ اور اس نے جو بھی صدقہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے کہ یہاں سے بھی تم نہیں آ سکتے. تو سبحان اللہ، آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا خوشی سے صدقہ کرتے ہیں، کتنا مال ہم جمع کر کے رکھتے ہیں نا. ہمیں کبھی یہ سوچا کہ یہ مال تو ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن جو ہم نے صدقہ کیا ہوگا، کسی کی چیریٹی، کوئی زکوٰۃ جو دی ہوگی، وہ ہمیں بچائے گی اس قبر میں، اس عذاب سے. تو وہ رائٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے جب عذاب کا آتا ہے تو وہ اس کی جو زکوٰۃ، چیریٹی اس کو روک دیتی ہے. پھر لیفٹ سائڈ پہ جو اس نے فاسٹنگ کی ہوتی ہے، جو روزے رکھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب عذاب دینے آتا ہے فرشتہ تو اس کے روزے اس کو روک لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی تم نہیں آ سکتے. تو سبحان اللہ. پھر جب اس کی فٹ سائڈ، جب اس کے پاؤں کی سائڈ پہ جو اس نے صلہ رحمی کی ہوتی ہے، جو اس نے سلوک کیا ہوتا ہے، اور بہت سے جو نیکی کے کام اس نے کیے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو روک دیتے ہیں کہ تم یہاں سے بھی نہیں آ سکتے. تو اس طرح سے وہ جو عذاب کا فرشتہ ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ سارے صالح اعمال ہیں نا، یہی کام آئیں گے ہماری قبر میں، جو ہمیں پروٹیکٹ کریں گے قبر کی پنشمنٹ سے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث ہی ایک کافی ہے ایک موٹیویشن کے لیے کہ یہ سارے اعمال اگر ہم کر لینا اور مائنڈ میں یہ ہو کہ یا اللہ بس ہمیں بچا لینا، قبر کی پنشمنٹ سے ہمیں بچا لینا، تو انشاءاللہ یہ حدیث ہی کافی ہوگی ہمیں اس قبر کی جو تاریکی ہے اس کی پنشمنٹ سے بچانے کے لیے. کیونکہ یہ موٹیویٹ کرے گی کہ ہم یہ سارے اعمال جمع کر لیں، کیونکہ یہ مال، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ اولادیں، یہ سب یہاں رہ جائیں گی، سب لوگ چلے جائیں گے، صرف قبر ہوگی، آپ ہوں گے، میں ہوں گی، اور ہماری تنہائی ہوگی.
تو اس پہ سوچیں. پھر ایک اور چیز جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ سورہ جو ملک ہم ڈیلی پڑھتے ہیں انشاءاللہ جو نہیں پڑھتے وہ اس کی ہیبٹ بنا لیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں جو گریو ہے اس کی پنشمنٹ سے بچاتی ہے. اور اس کو میں اس کی دلیل بھی دے دیتی ہوں آپ کو حدیث کے ساتھ. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اور انشاءاللہ میں ساری جو بھی حدیث میں بتا رہی ہوں نا اس کی ساتھ ساتھ میں نیچے آپ کو اس کو میں ایڈ بھی کر دوں گی تو آپ کو نظر آ جائیں گی جو میں نے مینشن نہیں بھی کی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ہم اس سورہ کو عذاب سے محفوظ رکھنے والی سورہ کہا کرتے تھے، اور کتاب اللہ کی یہ وہ سورہ ہے کہ جو آدمی اسے روزانہ رات کو تلاوت کرتا ہے وہ خیر کثیر حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ہیبٹ بنائیں، سورہ ملک کو روزانہ رات کو پڑھ کے سوئیں اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ سورہ ہمیں ریمائنڈر دیتی ہے، ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور اس دنیا میں احسن عمل کرنے ہیں اس کے بارے میں رغبت دلاتی ہے. تو سبحان اللہ، آج کے لیے آئی تھنک یہ کافی ہے ہم سب کے لیے ریمائنڈر آخرت کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے جو بھی میں نے شیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس آخرت کی فکر لگا دے. آخرت کی منزلیں ہماری آسان ہو جائیں گی اگر ہم اس دنیا میں جب موت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال جمع کر لیں، اپنے گڈ ڈیڈز بھر لیں اپنے نامہ اعمال میں. تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. جو بھی کوئی شیئر کرنے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.